بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل جو ہوا پاکستان میں، نیوزی لینڈ کی ٹیم کا کردار وہ بنا کھیلے چلے گی۔ ان کو عین موقع پر یاد آ گیا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو وہ انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ سیریز ہماری منسوخ ہوگی، کینسل ہو گیا سارا کچھ، وہ واپس جا گئے، ان کی واپس کی فلائٹ ہوگی، سارا کچھ آپ نے دیکھا، اپڈیٹ آپ کو رکھا گیا ایک منٹ کے لیے۔ اب عمران خان نے رمیز راجہ کو فون کیا تھا کہ آپ ہر صورت میں یہ کیس آئی سی سی میں لے کے جاؤ، ہم نے نیوزی لینڈ کو ہر صورت شکست دینی ہے اور اس میں کوئی بھی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ تو رمیز راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رمیز راجہ تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ بہت 3-4 کرکٹرز میں تھے جو کرکٹ کے چیئرمین بنے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب مسئلہ کیا آ گیا ہے، جو چیئرمین ہے آئی سی سی کا، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ ہی نیوزی لینڈ کا نکلا ہے۔ اب جو چیئرمین ہے وہی ان کا نیوزی لینڈ کا ہے، وہ نیوزی لینڈ کے خلاف کیا فیصلہ دے گا؟ اب یہ آپ نے اس کے پیچھے اپنے محرکات سمجھنے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسے ہی یہ پلان کے بغیر نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ اس کے پیچھے انگلینڈ ہے، اس کے پیچھے آسٹریلیا ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے، ان کے پیچھے ساؤتھ افریقہ ہے۔ یہ بگ 3 جو ہے نا، ساؤتھ افریقہ کو نکال کے انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، یہ بگ 3 ان کو کہا جاتا ہے کرکٹ کی لابی میں۔ تو یہ بگ 3 کا پلاننگ تھی یہ کہ پاکستان کو رسوا کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب پاکستان افغانستان سے جب امریکہ کی فوجیں نکل جائیں گی، پاکستان میں ہوگی کھانا جائیں گی، پاکستان میں بلاسٹ ہوں گے، تو وہ ہوئے نہیں۔ یہ جو ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی، یہ پاکستان میں آ گئی ہے۔ وہ نیٹ فلیکس کرتے رہے، جو بھی ہوٹل میں سب کچھ ہوتا رہا، ٹھیک ہے، اوکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پاکستان تو سیو ہے، انہوں نے ایک ڈرامہ بچا دیا پیچھے کہ ان کو کہہ دو کہ ہم نے نہیں کھیلنا، یہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہا کہ آپ کھیلنے سے انکار کر دیں، ہم یہ نہیں کھیل سکتے سیریز، کیونکہ ہمیں تھریٹس ہیں، ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ اب انڈیا کی آپ سن لیں، انڈیا میں نہ تو آئی پی ایل ہو رہا ہے، نہ کوئی سیریز ہو رہی ہے وہاں، کیونکہ کرونا تو آپ کو پتہ ہے تباہی مچی ہوئی ہے انڈیا میں، پوری دنیا سے زیادہ کرونا انڈیا میں پھیلا ہوا ہے، تو ان کی کرکٹ تو بند ہوگی، ان کی ارننگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ پاکستان میں جیلسی، ان کو یہ تھی کہ پاکستان میں کرکٹ سیریز ہو رہی ہے، پاکستان کو تو ہم نے انکمفرٹیبل کیا ہوا تھا، تو پاکستان میں کرکٹ نہیں ہونی چاہیے، ہرگز صورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بگ 3 کی پلاننگ ہوتی ہے بہت پاکستان کو ذلیل کرانے کے لیے۔ اب دیکھو، اینڈ ٹائم پہ نیوزی لینڈ نے کہا کہ ہم نے نہیں کھیلنا، ہمیں سیکیورٹی تھریٹ، ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کی ٹیم باہر نکلی، ہوٹل سے باہر نکلی یا اسٹیڈیم سے باہر نکلی، آپ کی ٹیم پر حملہ ہو جائے گا۔ کس نے کہا، کس نے رپورٹس دیں، یہ کوئی پتہ نہیں۔ عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے بھی کال کی کہ ہماری جو نمبر 1 آئی ایس آئی ایجنسی ہے، آپ سیکیورٹی کے معاملے میں مطمئن رہیں، میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں سیکیورٹی کو، آپ پاکستان کے ساتھ سیریز کروائیں، ٹینشن نہ لیں آپ۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں نیوزی لینڈ کی وہ دیکھیں گی اس کو کہ کھیلنا یا نہیں کھیلنا۔ وہ تو پلاننگ تھی، پری پلاننگ، اس کی وزیر اعظم جو تھی عورت نیوزی لینڈ کی، اس نے ڈال دیا اپنے انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ کہ اگر وہ کہیں گے تو کھیلنا، نہیں کہیں گے تو نہیں کھیلنا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں کھیلنا، ان کی تو پری پلاننگ تھی۔ تو یہ صورتحال تھی، انڈیا اس کے پیچھے ہے، آسٹریلیا اس کے پیچھے ہے، انگلینڈ اس کے پیچھے ہے، تو وہ پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں۔ اب جو چیئرمین آئی سی سی ہے وہ تو نیوزی لینڈ کا بندہ ہے، تو نیوزی لینڈ کا بندہ نیوزی لینڈ کے خلاف کیسے بول سکتا ہے؟ تو یہ پیچھے بہت بڑی گیم چینجر ہونے والی ہے۔ پاکستان نے یہ کیس ہارنا ہے مستقبل میں، اب دیکھنا ذرا۔